معزز حاضرین و سامعین کرام، السلام علیکم۔ آج میں جس موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار کرنے جا رہا ہوں اس کا موضوع ہے جشن آزادی اور پاکستان۔ قوموں کی زندگی میں کچھ قابل ستائش دن آتے ہیں جنہیں تاریخ کا اہم حصہ سمجھا جاتا ہے۔ 14 اگست 1947 وہ دن تھا جب پاکستان معرض وجود میں آیا۔ وہ رمضان کا مہینہ تھا اور یہ رات تھی لیلۃ القدر کی، جب مسلمانوں نے قیام پاکستان کی بہت بڑی خبر سنی۔ یہ کامیابی ہمارے آباء و اجداد، خصوصاً ہمارے ہیرو قائد اعظم محمد علی جناح، شاعر مشرق علامہ اقبال اور یقیناً مسلمانوں کے اتحاد کی محنت کا اصل نتیجہ تھی۔ انہوں نے اپنی جانوں پیاروں کی جانیں قربان کر دیں اور اپنا گھر چھوڑ کر چلے گئے جہاں وہ عرصہ دراز سے رہ رہے تھے۔ یہ محرومیاں کبھی فراموش نہیں کی جا سکتیں، کیونکہ اگر ہم صرف تصور کریں تو یہ آسان ہو سکتا ہے، لیکن عملی طور پر یہ ناممکن ہے کہ ہم اپنے پیاروں کو کھو دیں یا اپنی زندگی کو داغدار کر دیں۔ یہ دن واقعی ہم پر اللہ کا انعام تھا جسے ہم قیامت تک کبھی نظر انداز نہیں کر سکتے۔ مزید برآں پاکستان کے پیچھے ایک گہری تاریخ ہے جسے میں اردو میں جشن آزادی تقریر کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ پاکستان کا یوم آزادی دراصل علامہ اقبال کا ایک خواب تھا جس کا اظہار انہوں نے 23 مارچ 1940 کو یوم قرارداد پاکستان کے موقع پر کیا تھا۔ ان کی شاعری اور بات کرنے کا انداز مسلم جوانوں کو تحریک دیتا ہے اور مسلمانوں کے لیے الگ ملک کے نعرے کے ساتھ انہیں ایک جھنڈے تلے لاتا ہے۔ ان کی تقریر سے برصغیر کے مسلمانوں کو اسلامی اصول و ضوابط کے مطابق زندگی گزارنے کا نظریہ ملتا ہے۔ پاکستان کے حصول سے پہلے تمام مسلمان ہندوؤں اور انگریزوں کے ظلم و ستم میں غلاموں کی طرح زندگی گزار رہے تھے۔ برطانوی برصغیر پر 100 برسوں سے حکومت کرتے رہے، لیکن وہ اسلام کے خلاف تھے اور ہندوؤں کے مداح تھے۔ اسلام اور ہندوؤں کو کبھی بھی ایک ساتھ نہیں ملایا جا سکتا، اس لیے ان حالات میں مسلمانوں کا زندہ رہنا بہت ستم ظریفی تھا۔ اس لیے مسلمانوں نے ایک علیحدہ جگہ کے انعقاد کا مطالبہ کیا جہاں وہ اسلامی مکتب فکر کے تحت رہ سکیں۔